مفتی صاحب، کیا بیماری سے مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جو انسان گھٹ گھٹ کر بیماری سے لڑ کے مرتا ہے اس سے قبر میں کوئی حساب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے سارے گناہ بیماری سے ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انتقال سے کچھ مہینوں پہلے یا بعض لوگ تو کچھ سال پہلے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہ بیماری سے لڑتے ہی ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو بیمار ہو اور بیماری سے لڑتے یعنی بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو کیا وہ انسان ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، یا اس سے قبر میں سوال ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا وہ قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پورے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنگل کے درخت کی، پیلو کے جنگل کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، یعنی ایک معمولی سے تنکے کا بھی حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا سا حساب، اتنا باریک مہین حساب قیامت کے دن کون دے سکتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ، کیا تم میں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے؟ کیا سر میں درد نہیں ہوتا ہے؟ کیا تم پریشان نہیں ہوتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور، ہم سبھی کو بخار آتا ہے، ہم سبھی بیمار ہوتے ہیں، ہم سبھی پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیماری، مومن بندے کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے، اس کو بیماری آتی ہے، تو اس کے گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو اس بندے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، الحمہ شہادت، بخار میں بھی شہادت کا ثواب ہے۔ تو اگر کوئی انسان بیماری سے جوجھ کر بخار کی حالت میں انتقال کرتا ہے تو اس کو بھی شہادت کا ثواب ہے۔ اب کن لوگوں کے گناہ دھلتے ہیں اور کن لوگوں کے گناہ نہیں ختم ہوتے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر بیماریاں آتی ہیں نا، تو اس کو دیکھ کر کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے اعمال ہیں، لہٰذا یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا نیک بندہ ہے، اس لیے جو گناہ تھے وہ دنیا میں ہی اس کی سزا مل گئی۔ تو اس مسئلے سے ہم کیسے سمجھیں؟ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں جو تم پر آ رہی ہیں نا، وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہو تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ تو ایک تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نیک ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر دین کی محبت بھی ہے، دین پر عمل بھی کرتے ہیں، ہم نیک ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، کیا تم اس وہم میں ہو، اس گمان میں ہو، اس خیال میں ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پہ آرا چلا دیا گیا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی، ایوب علیہ السلام کو مرض ہو گیا، 12 سال تک مرض میں مبتلا رہے۔ تو اتنی بڑی جو مصیبتیں، تکلیفیں آئی ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کیا تم اس وہم میں ہو ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ تو نیک بندے کے اوپر اگر پریشانیاں، مصیبتیں آ رہی ہیں تو وہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ گناہگار کے اوپر اگر کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جو ہے اس کے اعمال ہیں، اعمال بد، اس کی سزا اس کو مل رہی ہے، یعنی کہ جو اس نے گناہ کیے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے گناہ کمائے، اور اس کا جو ریئیکشن ہوا، یعنی کہ اس کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے بیماری کی شکل میں، وہ بندہ اس سے جوجھ رہا ہے۔ بہرحال یہ دنیا میں آپ کسی کے بارے میں ان چیزوں کو دیکھ کر تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر نیک بندہ، مومن بندہ، ایمان والا ہے، اس کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہی کہا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ بھائی اس کا امتحان ہے، یا پھر اگر اس سے کچھ گناہ ہو بھی گئے تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ لیکن اگر گناہگار بندہ ہے تو اس کے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد یہ خیال
کسی کے بارے میں نہیں کرنا کہ یہ اچھا برا کچھ نہیں، بس نیک نیتی اس کے لیے رکھیں، یہ کہیں کہ اللہ اگر تو نے اس کی بخشش نہ کی ہو تو بخشش فرما دے، بخشش کر دی ہو تو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ بہرحال جو بھی بندہ بیماریوں سے لڑ کے مرتا ہے اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اگر وہ گناہگار ہوتا ہے تو بعض مرتبہ گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے، بعض مرتبہ وہ اس کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو دنیا کے اندر وہ بیماریوں سے جوجھتا ہے۔ لہذا قیامت کے دن حساب و کتاب سب سے ہوگا، قبر میں سوال و جواب سب سے ہوں گے، جیسی اس کی ہسٹری رہی ہوگی، جیسی زندگی رہی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی گناہ بڑھ جائیں گے وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو جنت میں پہنچا دے کس کو جہنم میں پہنچا دے، یہ پھر اللہ رب العالمین کی عطا اس کی مرضی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنے اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔